اکانومی میں ہماری آئیڈیالوجی، خان صاحب کی آئیڈیالوجی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ سب سے پہلے انصاف اور انسانی حقوق. تو چاہے آپ اکانومی دیکھ لیں، چاہے آپ فارن پالیسی دیکھ لیں، سب کو کنیکٹ کرتے ہیں انسانی حقوق. شاہ صاحب نے بات کی روس کی. خان صاحب کیوں روس جانا چاہتے تھے؟ کیوں ہم روس سے دوستی لگانا چاہتے تھے؟ ایک ٹینشن فیلڈ موقع پہ، کیونکہ خان صاحب کو قوم کا خیال تھا کہ سستی گندم، سستا تیل، جس کو قوم سے فائدہ ہوگا. تو ساری جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے، جو پالیسیز ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں انسانی حقوق اور انصاف سے. اسی واسطے پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے. اور انسانی حقوق آج کل بہت سینٹرل ہیں ہر چیز میں. فارن پالیسی میں شاہ صاحب نے مینشن کیا یورپ کا، ہماری سب سے زیادہ مضبوط جو ریلیشن شپ ہے وہ جی ایس پی پلس کی ہے. جی ایس پی پلس میں یورپ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا کہ جی پاکستان نے 7 انٹرنیشنل کنونشنز پہ دستخط کیا ہے انسانی حقوق کے، لیکن کوئی حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی. آپ ایک ٹریٹی پہ سائن کر دیتے ہیں، پھر آپ بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے کنڈیشنز لگائیں پاکستان پہ کہ آپ اپنے قوانین ایسے بنائیں جو کہ وہ جو آپ نے دستخط کیا ہے ہیومن رائٹس کی کنونشنز پہ، ان کو وہ ریفلیکٹ کرے. ہماری حکومت جب آئی، ہم نے اس کو دیکھا اور ہم نے شروع کیا قوانین بنانے کے لیے اور اپنے دوسرے قوانین کو امینڈ کرنے کے لیے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں. اگر آپ دیکھیں، پہلے سے ہم جب سوچتے ہیں انسانی حقوق کا، ہم کہتے ہیں سیاسی حقوق، جوڈیشل انصاف ملے ہمیں جوڈیشری سے. لیکن سب سے بنیاد جو انسانی حقوق کی ہے وہ ہے ہیومن سیکیورٹی، جو شروع ہوتی ہے معیشت کی سیکیورٹی سے. پھر خوف سے، آپ خوف سے آزاد ہوں، خوف نہ ہو آپ کو. خان صاحب کہتے ہیں خوف کا بت توڑ دو. لیکن جو ہمارا مظلوم طبقہ ہے اس کو آپ کیسے خوف سے ہٹائیں گے؟ آپ اس کو ہٹائیں گے جب آپ اس کے انسانی حقوق دیں گے، جب اس کو تھانہ کچہری میں رگڑا نہیں جائے گا عام انسان کو، اس کو پھر ملیں گے انسانی حقوق، تو خوف کا بت اس کا اس وقت ٹوٹے گا. پھر ہم کہتے ہیں اگر ایک شخص بھوکا ہے، ایک کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ایک میل نہیں کھا سکتا، اس کو کیا فکر ہے سیاسی آزادی کی؟ تو فریڈم فرام ہنگر انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق میں آتے ہیں. فریڈم فرام ڈیزیز، ادھر پھر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب جنہوں نے کینسر ہاسپٹل بنائے، اب انشاءاللہ تیسرا کراچی میں بھی ہو جائے گا کمپلیٹ. کیا خان صاحب نے صحت کارڈ کیوں لائے؟ تاکہ ہر شخص کو، خاص طور پہ ہمارے مظلوم اور غریب طبقے کو علاج ملے ہر ہسپتال میں بہتر سے بہتر. پرائیویٹ ہسپتال میں بھی صحت کارڈ پہ آپ جا کے آپ کا علاج ہو سکتا ہے. اور لاکھوں لوگوں نے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جدھر پہلے آیا تھا، اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اب آپ دیکھ لیں جو ویڈیو لیکس آئی ہیں، مریم نواز کہتی ہے عمران خان کو بڑا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے صحت کارڈ سے، تو اس کو بند کر دیں. اور وہ کرائم منسٹر کہتے ہیں ہاں ہم بہانہ بنا لیں گے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو بند کر دیں گے. یعنی کہ لاکھوں لوگوں کو جو ایک سہولت ملی ہے ان کی صحت کی، جو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو کسی کا فکر نہیں ہے. آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور صحت کارڈ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ کھڑے ہیں. یہ شرم نہیں آتی ان کو، قوم کی بالکل فکر نہیں ہے. لیکن صحت کارڈ وہی دکھاتا ہے جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے، انسانی حقوق، انسانیت، انصاف. پی ٹی آئی بنے ہی اس لیے تھا، اس واسطے ہماری ساری پالیسیز جو ہیں وہ اس کے تحت چلتی آئی ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو. اور میں اکانومی پہ صرف یہ کہوں گی، کیا ہم نے کیا؟ ہم نے سب سے پہلے کیا مدینہ کی ریاست میں کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی اس کا اگر کما نہیں پا رہا تو وہ گھر باہر سے علیحدہ نہ ہو، گھر اس کا نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو خیال نہ کر سکے. تو سوشل نیٹ ہم نے دیا احساس پروگرام کا. بڑی باتیں کر رہے ہیں جی، احساس تو بسپ ہے، ہرگز نہیں.
بسپ ایک حصہ تھا احساس کا. احساس پروگرام میں بہت سی چیزیں تھیں. اس میں کووڈ کے وقت آپ کو اسپیشل انکم مل رہی تھی. جن لوگوں کو نوکریاں نہیں تھیں, جو بھوک کا خطرہ تھا, ان کو احساس پروگرام پہ کووڈ کے دور مل رہا تھا. احساس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس تھیں. احساس میں لنگر تھے. احساس میں آپ نے دیکھا کیا کہتے لوگوں کو ہر قسم بچوں کی اسکول, جو خواتین خاص طور پہ غریب گھرانے سے بچیوں کو نہیں اسکول میں بھیجتی, احساس پروگرام کے تھرو ان کو پیسے ملیں گے, فنڈنگ ملے گی اگر وہ اپنی بچیوں کو بھیجیں اسکول میں. تو یہ احساس بہت بڑا سوشل نیٹ تھا, اور یہی اگین انسانی حقوق کی ریفلیکشن تھی. تو یہ اکانومی میں جو ہم نے پروگرامز لائے وہ ہیومن رائٹس ریفلیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تو پولیٹیکل حقوق ہیں, جس میں فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ہے, میڈیا کی فریڈم ہے, جمہوریت ہے, فریڈم ٹو پریکٹس یور ریلیجن, کہ آپ اپنے مذہب کو آزادی سے وہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ پہ رکاوٹیں آئیں. یہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. ان کے بعد جب آپ کو بیسک زندگی کے حقوق مل جائیں, جیسے فریڈم فرام فیئر, فریڈم فرام ہنگر اور فریڈم فرام ڈیزیز, یہ جب آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیں گے, پھر وہ آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہ ہاں سیاسی حقوق ہمارے کیسے ہیں اور انصاف ہمیں جوڈیشری سے کیسے مل سکتا ہے. تو پھر ہم آتے ہیں آئین میں ہمارے حقوق گارنٹیڈ ہیں. اس میں گارنٹیڈ ہے کہ آپ کے پروٹیکشن چادر اور چار دیواری کی. آپ نے دیکھ لیا اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا چادر اور چار دیواری کی پروٹیکشن کو. 25 مئی سے پہلے ایک رات پہلے جو لوگوں کے گھروں میں گھسے, جو خواتین کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد بھی وہی چل رہا ہے. ہمارے ساتھ سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سیف نیازی کے گھر وہ گھسے ہیں مرد, ان کے بیڈ روم میں ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی, ان کے فون چھینے گئے, ان کی بچیاں تھیں اس گھر میں. اور شہباز گل کے ساتھ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے, یہ دیکھیں. کوئی فریڈم فرام فیئر, فریڈم رائٹ ٹو فری ایکسپریشن ختم کر دیا گیا ہے. تو انسانی حقوق اس ملک میں تباہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جمیل, ادھر جمیل فاروقی, جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہوا, عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ وہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کر رہا تھا. اس کے ساتھ کیس پہ کیس ہر ڈفرنٹ لوکل کورٹس میں لگے ہوئے تھے. پنجاب میں ایک کورٹ میں, پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ ڈسٹرکٹ میں جا کے کیس پہ کیس اس پہ لگا تھا. آپ اس کو دیکھیں ارشد شریف کو, جو سچ بولتا ہے. اور مجھے پتہ ہے کیونکہ ارشد شریف نے اپنا جرنلسٹ کریئر میرے ساتھ شروع کیا تھا, اور اس دن سے تلی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اس دن سے ارشد شریف کی رپورٹنگ ہمیشہ فیکٹس کے ساتھ ہوتی تھی, اور بے ڈر تھا. وہ کوئی اس کا نہیں تھا کس کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اس کا مقصد تھا پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کرے گا اس کو وہ ایکسپوز کرے گا. اور کیا ہوا, ایونچولی اس کے خلاف ہیڈ منی دی گئی کہ اس کو اگر آپ قتل کرو گے آپ کو پیسے ملیں گے. یہ پیمفلیٹس بانٹے گئے تو اس کو ملک چھوڑنا پڑا. میڈیا کے ہاؤسز کے ساتھ کیا ہوا ہے, ARY کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ARY اب لائیو پروگرام نہیں دکھاتا, ان کو ٹیپ کر کے ریکارڈ کر کے دکھانے پڑتے ہیں, کیونکہ ARY کو بند کیا گیا. بول کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو انسانی حقوق جو آپ کے آئین میں ہیں وہ آپ اس وقت ٹوٹلی اس کو تباہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہے. آج کل ایک شخص کوئی الفاظ کہہ دے, کبھی میوٹنی کا چارج لگ جاتا ہے. اور میں نے تو پٹیشن بھی اس پہ داخل کی ہے. خان صاحب اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے, ہم نے یہ جو کلونیل قوانین ہیں, جس میں شکر ہے FCR فائنلی ہٹا ہے, یہ کلونیل قوانین جو ہیں جیسے PPC کا 124A سیڈیشن کا, ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ برطانوی حکومت لائی تھی جب ہم غلام تھے. اگر ہم غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں تو یہ قوانین کیوں ہمارے پہ ابھی بھی مسلط کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ قوانین ہٹانے ہیں.
کا نام ہم نے 7 کنونشنز میں آپ کو بتایا تھا ہم نے سائن کیے ہیں, جس پہ انٹرنیشنل کنونشنز جس پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. جب ہماری حکومت آئی ہم نے اس پہ لیجسلیشن شروع کی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری میجورٹی بہت کم تھی اسمبلی میں. اس کے باوجود ہیومن رائٹس منسٹری نے 7 لیجسلیشن پاس کروا لی. سب سے پہلی تھی رائٹس آف ڈسیبلڈ پرسنز ود ڈسیبلٹی. دوسری تھی ہم نے پہلی دفعہ جو برطانیہ اور ڈیولپڈ ممالک میں ہے لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی ایکٹ بنایا, تاکہ جو شخص خود وکلا کو نہیں ہائر کر سکتا اس کو حکومت وکلا ہائر کر کے دے گی, اور یہ پورا ایک فنڈ بن چکا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ پورا آپریشنل ہو گیا تھا ہمارے آخری کچھ مہینوں میں. اب حکومت مجھے نہیں پتا کیا کر رہی ہے, کیونکہ میں نے کبھی سنا نہیں کہ اس کے طور پہ کسی کو اسسٹنس ملی ہو. تیسرا ہم نے, اور یہ اسد عمر صاحب نے پہلے بنایا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے, وہ اس وقت نہیں کچھ ہوا, تو ہم نے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری کا قانون بنایا, جس سے بچوں کی پروٹیکشن ہو اور ابیوز بچوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوتا ہے وہ ختم ہو, اور اس میں سزائیں دی گئی تھیں. اس میں پوری اتھارٹی بنائی تھی, اور پرائم منسٹر آفس میں پورا اس کا ڈیسک بنا تھا, اور ریئل ٹائم میں اگر کچھ ہوتا ہے کوئی بندہ رپورٹ کر سکتا ہے, وہ ایک دم سے پرائم منسٹر کے ادھر آ جاتی تھی خبر, اور اس ڈسٹرکٹ پولیس کو الرٹ کیا جاتا تھا. اب اس کا بھی مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, بٹ یہ قانون بن چکا ہے اور آپریشنائز کچھ نہیں ہو رہا ہے. سنا ہے ہیومن رائٹس منسٹری کچھ بند سی ہو گئی ہے, ادھر کوئی کام نہیں ہو رہا. پھر ہم نے ایک امینڈمنٹ کی, کیا کہتے ہیں, شیڈیول آف امپلائمنٹ آف چلڈرنز ایکٹ. آپ کو پتہ ہے گھروں میں بچے نوکری کے لیے بھیجے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. پھر ہمیں خبریں آتی ہیں کسی کو مار ڈالا ایک بچی کو سیڑھیوں سے پھینک کے, کسی پہ ظلم اور تشدد ہوا, جنسی ظلم اور تشدد. ہم نے اس امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 میں ایک امینڈمنٹ کی, جس سے ڈومیسٹک چائلڈ لیبر اسلام آباد میں بین ہو گیا ہے. اگر آپ کو کسی کو اطلاع ہو کہ کوئی بچہ 14 سال سے کم عمر میں کسی کے گھر پہ نوکری کر رہا ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم نے یہ کر دیا تھا, لیکن کیونکہ 18th امینڈمنٹ تھی, یہ صرف اسلام آباد میں اپلائی ہوتا ہے. پھر ہم نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا سینئر سٹیزن کا قانون بنایا ہے, جس میں سینئر سٹیزنز کو بہت سے فائدے ملیں گے. ہیلتھ کے فائدے ہیں, ٹرانسپورٹ چارجز کم ہوں گی, بہت سے اس میں فائدے ہیں. سینئر سٹیزنز کا کوئی نہیں سوچا تھا کسی نے پہلے اس ملک میں, ہم نے یہ قانون پہلی دفعہ بنایا ہے. پھر ہم نے بنایا ہے جو کہ ہم نے پورے جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے, اور اب میں نے سنا ہے کہ حکومت نے اس کو روک دیا ہے, لیکن قانون بن چکا ہے, پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021. اس میں جرنلسٹ اور خاص طور پہ فیمیل جرنلسٹ کی پروٹیکشن ہے, جرنلسٹ کے سورسز کی پروٹیکشن ہے, جرنلسٹ کے وہ جو میڈیا اونرز ہیں اس پہ لازم ہے کہ وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو انشورنس دیں, ان کی پیمنٹ ٹائم پہ دیں, اور اگر وہ جاتے ہیں ڈیفیکلٹ ایریاز میں یا جدھر کا جنگ ہو رہی ہو یا کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ ہو, ان کو پوری پروٹیکشن گیئر دیا جائے اور ان کے گیئر کی انشورنس کی جائے. یہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہ ہم نے بیٹھ کے سال لگا تھا سارے جرنلسٹ کمیونٹی اور یہ جو PFUJ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ قانون بنایا تھا, اور یہ پاس ہو گیا تھا 2021 میں. اور جو 7واں ہمارا قانون تھا وہ تھا پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس امینڈمنٹ. یہ قانون پہلے تھا, بٹ اس میں بہت ورک پلیس کی ڈیفینیشن بہت چھوٹی تھی کہ اگر کوئی دفتر میں کام کرتا ہو, لیکن خواتین گھر میں بھی کام کرتی ہیں, انفارمل سیکٹر میں کرتی ہیں, اور نہ صرف خواتین, کسی کو بھی ہیرس کیا جائے, ٹرانسجنڈر ہو, مرد بھی ہو, سب اب ہم نے ایکسپینڈ کر کے ورک پلیس کی ڈیفینیشن ایکسپینڈ کر کے اس میں آپ کے جو گھر میں ملازم ہیں ڈومیسٹک ورکرز, وہ بھی اب اس قانون کے اندر آ گئے ہیں. اگر آپ ظلم اور تشدد کسی کے ساتھ کریں ایٹ اینی ورک پلیس کی ڈیفینیشن بالکل بڑھ گئی, انفارمل سیکٹر بھی آ گیا ہے, تو وہ جا کے کورٹ میں آپ کے خلاف کیس کر سکتا ہے, اور سزائیں بھی دی گئی ہیں.
3 हमारे बिल थे अनफॉर्चुनेटली जो पास नहीं हो सके. एक डोमेस्टिक वायलेंस का था, एक टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप का था, जो कि टॉर्चर का हमने साइन किया हुआ है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर. खान साहब ने ख़ास तौर पे लॉ मिनिस्ट्री को कहा कि इसको पास करवाएं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी मिनिस्ट्री से ले लिया गया और इंटीरियर मिनिस्ट्री में वहाँ डिबेट शुरू हो गई. लेकिन हम इसमें सियासत नहीं खेली. एक प्राइवेट मेंबर बिल था सेनेट में शहरी रहमान का, हमने उसको भी सपोर्ट किया, क्योंकि टॉर्चर जिस दिन खान साहब आए उन्होंने 2 चीज़ें की. एक कि ये कस्टोडियल टॉर्चर बिल्कुल नहीं हो सकता, एक ख़ास तौर में जमहूरियत में, और दूसरा इन्होंने कहा बच्चों को जो स्कूलों में मारा जाता है वो ख़त्म किया जाए. वो भी ख़त्म हो गया. वो प्राइवेट मेंबर बिल था, हमने सपोर्ट किया, हमने पास कराया. इस्लामाबाद के स्कूल्स में कोई फिज़िकल बीटिंग बच्चों की नहीं हो सकती, कानून के ख़िलाफ़ है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा टॉर्चर का बिल रह गया. और सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ जिससे पाकिस्तान की फेडरेशन को मसले हो रहे हैं और कमज़ोर हो रही है, वो बिल हमारा सेनेट में नहीं पहुंच सका. वो फोर्स्ड और इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस था, जिसको हम क्रिमिनलाइज कर रहे थे अमेंड करके क्रिमिनल लॉज को. ये असेंबली से पास हो गया, सेनेट में पता नहीं पहुंच सका, कुछ डिसअपीयर हो गया था अनफॉर्चुनेटली. बट मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जमहूरियत में आप लोगों को उठा के गायब नहीं कर सकते. ये उनके इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ है ये, क्योंकि वो फैमिली सफ़र करती है. लोग 10-10 साल से गायब हैं, ना उनके बैंक अकाउंट उनकी फैमिली यूज़ कर सकती है, ना कुछ और फैसले कर सकती है. ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ वर्दी है. और खान साहब ने बिफोर ही केम टू पावर एक्चुअली इन्होंने प्रोटेस्ट पे जाते थे इनफोर्स डिसअपीयरेंस के हर दफ़ा. इनकी ये पुरानी कमिटमेंट है. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे एलाइज का प्रेशर था और कुछ नामालूम अफराद का प्रेशर था. बट कम से कम हम नेशनल असेंबली से पास करवा दिया. और इंशाल्लाह अगर ये नहीं पास होता सेनेट में, तो जब हम आएंगे हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर पास करवाएंगे. लेकिन बहरहाल हमने तो ये सब कुछ किया, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने 5 महीने मुश्किल से हुए हैं, इन्होंने सारी ह्यूमन राइट्स जो हैं आइन की उनकी तबाही कर दी है, और हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की भी. जर्नलिस्ट के साथ जो जैसे मैंने किया तशद्दुद हुआ, मीडिया, और सबसे ज़्यादा तो कस्टोडियल टॉर्चर है. जैसे अभी फवाद चौधरी के गार्ड को परसों रात को उठाया गया, उसके साथ भी टॉर्चर हुआ थाने में, फिर उसको रिलीज़ किया गया, उसको नंगा करके वीडियोस बनाई. शहबाज गिल के साथ जो जुल्म और तशद्दुद, वो निशान तो हमने भी देखे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उसके साथ जो हुआ. और हम समझते हैं ये हमने छोड़ना नहीं है इशू, इसको हाई कोर्ट में लेके जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप अगर लोगों के साथ करेंगे जुल्म और तशद्दुद, तो फिर आप किस जमहूरियत की बात करते हैं? फिर तो आपका सिविलियन मार्शल लॉ एक तरह से आया हुआ है पाकिस्तान में. और क्या इन्होंने किया? इंसाफ की बात हम करते हैं. इन्होंने नैब के कवानीन जो ख़त्म कर दिए हैं, जो अपनी अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को बचाने के लिए, ये कौन से इंसानी हकूक़ है? इन्होंने इंसाफ की तबाही कर दी है, कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया है, और अपनी NRO 2 लेने के लिए. और अब वो डर आ गया विदाउट कोर्ट्स ने पता नहीं कैसे ना अरेस्ट किया, उनके वारंट निकले हुए थे, ना उनको कुछ किया, आराम से PM के जहाज़ में आ गए, ओथ भी ले लिया सेनेट में, और प्रेसिडेंसी ने भी ओथ उनका ले लिया. बड़ा अफसोस है कि एक करप्ट शख्स, एक कॉन्विक्ट, एक एब्सकॉन्डर, उसके लिए रास्ता हर जगह खाली हो गया. ये अगर हमारी अब पॉलिटी है, ये अगर हमारी अब सियासत है, तो मैं समझती हूँ आज से खान साहब आप डिक्लेयर कर दें कि सिविलियन मार्शल लॉ है, और जो बड़े बड़े चोर हैं उन सबको माफ़ कर दें, रास्ता खोल दें. डर आ गया है तो बाकी क्या, नवाज शरीफ भी आ जाएगा हफ्ते 10 दिन में, तो क्या फ़ायदा? वो मरियम को सुना है पासपोर्ट भी आज मिल जाएगा, जो कोर्ट ने कल कहा है कि पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं. तो ये मुल्क लूट घसूट के लिए खुल गया है ये इम्पोर्टेड हुकूमत का.
ایک دفعہ NRO آ گیا, اب دوسرا NRO آئے گا, اور کرپشن کریں گے تو تیسرا NRO بھی لیں گے. لیکن جو سوال خان صاحب ہر دفعہ اٹھاتے ہیں کہ کیا جو ان کو لائے تھے وہ یہی چاہتے تھے, یہ سازش کا یہی کام تھا کہ وہ ملک کی تباہی کریں, معیشت کی سیاسی بحران کریں اور امریکہ کے سامنے جھک جائیں. کل بلنکن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے, اس نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو خاص طور پہ کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رسپانسبل بیہیویئر کریں. اور بھئی آکیوپائڈ کشمیر میں ہندوستان جو کر رہے ہیں وہ رسپانسبل بیہیویئر ہے, جو تشدد اور دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان, آپ ہندوستان آپ کا الہ ہے اس کو کہیں. لیکن ہم کیوں کہ بلاول کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ بلاول کی کام پہ ٹانگیں جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ہو گئی ہیں, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ امریکہ کی غلامی کے لیے آئی ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے ایئر سپیس اور بیسز بھی ہم دے دیں گے. یہ پوری سازش ہوتی جا رہی ہے اور کھلتی جا رہی ہے. جو وجہ تھی کہ ان کو NRO 2 ملے تو یہ مل گئے سازش میں, اور امریکہ کی غلامی, اور میں سمجھتی ہوں ہینڈلرز آئی گیس اگری کر رہے ہوں گے, تو انہوں نے سازش کا حصہ بن کے یہ حکومت کو لایا. کیونکہ میں آج کہتی ہوں ہم اس امپورٹڈ حکومت کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہ تو فرنٹ ہے, ان کے پاس کون سا پاور ہے؟ اصل پاور تو ہینڈلرز کا ہے, ہینڈلرز کو کرنا چاہیے ہمیں. ہینڈلرز سے پوچھے نا. بس اب میں کچھ 2 منٹ بات کروں گی کیونکہ میں نے دہشت گردی پہ بھی بات کرنی تھی. دہشت گردی اور انسانی حقوق کا تعلق بھی ہے کافی, کیونکہ یہ کیا ہوا 9/11 کے بعد ہر ملک نے ایسے قوانین بنائے جس میں انسانی حقوق مارے گئے کہ جی دہشت گردی. پاکستان نے بھی یہی کیا, ATA بنایا اور یہ انفورس ڈس اپیئرنسز لوگوں کو اٹھاتے گئے. لیکن انسانی حقوق آپ لوگوں کے پامال نہیں کر سکتے دہشت گردی کے بہانے. اور دہشت گردی کدھر ہوتی ہے؟ جدھر آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آئسولیٹ کرتے ہیں, جدھر آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیتے. جو مظلوم لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردوں کے لیے ریکروٹمنٹ کے ہوتے ہیں. جدھر آپ دیکھیں برطانیہ میں جو سریا گئے ہیں مسلمان فائٹرز, خاص طور پہ خواتین, وہ مارجنلائز تھیں. جدھر جدھر دہشت گردی ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہوتی ہے وہ مارجنلائز کمیونٹیز کی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے دہشت گردی کو روکنا ہے تو آپ نے قوم کو ان کے حقوق دینے ہیں, ان کو آپ نے انسانی حقوق دینے ہیں, ان کو تحفظ دینا ہے. اگر آپ تحفظ نہیں دیں گے تو وہ دہشت گرد ان کو ریکروٹ کریں گے. اس واسطے اگر آپ انسانی حقوق کو ختم کرتے ہیں تو دہشت گردی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. کیا ہوا, فاٹا میں مرجر ہو گیا, آپ وہاں ایڈمنسٹریشن ابھی تک نہیں لا سکے پوری طرح, آپ وہاں انصاف کا پورا نظام نہیں لا سکے, سول جوڈیشل نظام. اس واسطے وہاں ابھی تک لوگوں کو ڈسکنٹینٹ ہے. اور اب آ کے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے صحت کارڈ کی پیمنٹ بند کر دی ہے. وہ تو شکر ہے خیبر پختونخوا نے وہ ذمہ داری لے لی ہے, لیکن آپ نے مرجر تو کر دیا, لیکن آپ نے ادھر جو بیسک سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, انصاف دینا ہوتا ہے, وہ نہیں پہنچایا آپ نے. اس واسطے وہاں دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. ابھی کچھ دن پہلے شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی ساؤتھ وزیرستان میں. دہشت گردی اسی وقت ختم ہوگی جب آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے آئسولیٹ کریں گے. کیونکہ دہشت گرد کدھر چھپتے ہیں, ان کا ریئر کیا ہوتا ہے, لوگوں میں چھپتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کا سپورٹ بیس لوگ ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے علیحدہ نہیں کریں گے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور لوگ اسی وقت علیحدہ ہوں گے جب آپ ان کو ان کے انسانی حقوق دیں گے اور ان کو اسٹیٹ تحفظ دے گی. اگر اسٹیٹ ہی ان پہ ظلم کر رہی ہے, ریاست ان پہ ظلم کر رہی ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ جائیں گے دہشت گردوں کے ساتھ. تو یہ یاد رکھیں, انسانی حقوق اگر آپ ان کا تحفظ کریں گے تو دہشت گرد خود علیحدہ اور کمزور ہوں گے. تو یہ ڈائریکٹ لنکیج ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں لاسٹلی کہ UN کی جتنی ریزولوشنز ہیں دہشت گردی پہ, وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جو آپ قانون بنائیں سب سے پہلے آپ
विद इन द ह्यूमन राइट्स लॉ वो कवानीन बनाएं। ये यूएन में हमने भी उन रेजोल्यूशंस पे वोट डाला है, तो हम पे भी ये लाजिम है कि जो कानून हम बनाएं टेररिज्म के हवाले से वो हम अपने इंसानी हकूक़ के दायरे में रहते हुए बनाएं, ये नहीं कि हम इंसानी हकूक़ ख़त्म कर दें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो रियासत है इन्होंने कभी दहशतगर्दी से होलिस्टिकली नहीं देखा। मिलिट्री एक्शन हो जाता है, टेम्पररी रिलीफ, लेकिन ओवरऑल हमारी रियासत ने दहशतगर्दी के लिए वो चीज़ें नहीं की जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हो, जिससे लोग अलहदा हों और दहशतगर्द अलहदा हों। और इंशाअल्लाह हमने शुरू किया था, खान साहब इसी वास्ते तो अपोज करते आए हैं ड्रोन्स को। क्यों ड्रोन्स को अपोज किया? क्योंकि हमारे आम शहरी शहीद होते जा रहे थे और उससे और ज़्यादा गुस्सा और रिजेंटमेंट लोगों में बनता था। तो उस वक्त भी जब खान साहब पावर में नहीं थे, इंसानी हकूक़ सबसे पहले उनकी नज़र में थे और सारी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इंसानी हकूक़ के बेसिस पे बनती आई हैं और बन रही हैं। और इंशाअल्लाह यही एक तरीका है इंसानी हकूक़ को मजबूत करना और दहशतगर्दी को ख़त्म करना इस मुल्क से। और जिस पॉलिसीज़ और रास्ते पे इमरान खान चले थे, जब से इन्होंने वज़ीरिस्तान मार्च किया, ये कोई नई चीज़ नहीं है, शुरू से इनकी ये पॉलिसी है। उसी से लोग आज़ाद होंगे, इस वास्ते हमारी मईशत आज़ाद होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी और हमारे हर शहरी को हकीकी आज़ादी मिलेगी। इंसानी हकूक़ और हकीकी आज़ादी इकट्ठे एक चीज़ है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी का हमारा जो है मार्च वो कामयाब होगा। और खान साहब आप एक नया पाकिस्तान लाएंगे जो हर जगह आज़ाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।